الرحمن الرحیم معزز شرکائے گوشۂ عافیت، اس خصوصی نشست کے اندر خوش آمدید۔ اس نشست میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے رموز حیات۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے نا وہ اتنی ریئر ہوتی ہے، نایاب ہوتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں مٹی کوئی زیادہ قیمتی نہیں ہے تو وہ ہر جگہ پر دستیاب ہے۔ لوہا اس سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ ہر جگہ پر اس طرح دستیاب نہیں جیسے مٹی دستیاب ہے۔ لوہے سے زیادہ قیمتی آگے سونا ہے تو وہ اس سے بھی کہیں کم دستیاب ہے، کم پایا جاتا ہے۔ اور سونے سے بھی آگے ہیرے جواہرات ہیں، وہ چونکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے لہذا وہ اس سے بھی زیادہ ریئر ہیں، نایاب ہیں، کم ملتے ہیں، کم جگہوں پہ ہوتے ہیں۔ یہی معاملات زندگی کے تمام معاملات میں ہیں۔ زندگی کے جو حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں کائنات کی، وہ بھی بڑی قیمتی اور انمول چیز ہے، لہذا وہ بھی ذرا ریئر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حقیقت ایک ہے اور اس کے مقابلے میں فسانے 100 ہیں، 100 کیا ان گنت ہیں۔ مثلا اس کمرے کے اندر جتنے حاضرین بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی ایگزیکٹ تعداد ہے، اگر مجھے کوئی پوچھے کہ اس کمرے میں کتنے حاضرین ہیں، میں اگر وہ ایگزیکٹ تعداد بتا دیتا ہوں تو یہ حقیقت ہے اور یہ سچ ہے۔ اور اگر میں اس سے 1 کا اضافہ کر کے یا 1 کی کمی کر کے یا 2 کا اضافہ کر کے یا 10 کا اضافہ کر کے یا 100 کا اضافہ کر کے اس کے علاوہ میں جو فکر بھی بول دوں گا وہ غلط ہوگا، جھوٹ ہوگا۔ دیکھا آپ نے، سچائی صرف ایک ہی ہے اور ایک سچ کے مقابلے میں جھوٹ کتنے ہیں؟ حقیقت ایک ہے اور ایک حقیقت کے مقابلے میں فسانے کتنے زیادہ ہیں۔ حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ، تو کیا ہوتا ہے کہ آپ نے زمین کے اوپر ایک لائن کھینچی، مٹی کے اوپر ایسے ایک ہاتھ کی نا انگلی سے لائن کھینچی اور اس کے بعد اس کے ساتھ دائیں بائیں کچھ اور لائنیں کھینچ دی اور فرمایا کہ یہ جو ایک راستہ ہے نا یہ رحمان کا ہے اور باقی سارے راستے جو ہیں یہ شیطان کے ہیں، لیکن وہ راستے بالکل ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو لہذا حقیقت اس کائنات کے اندر عام طور پر اتنی عیاں نہیں ہوتی ہے کہ دیکھتے ہی بندہ سمجھ جائے۔ اگر ایسے ہوتا تو پھر دنیا کے اندر یہ سارے جھگڑے کیوں ہوتے؟ جھگڑے یہاں سے تو جنم لے رہے ہیں۔ ایک بندہ معاملے کو ایک اینگل سے دیکھ رہا ہے، دوسرا ایک دوسرے اینگل سے دیکھ رہا ہے، ایک کہتا نہیں یہ راہ صحیح ہے، دوسرا کہتا یہ راہ صحیح ہے۔ جس طرح ہم راستے کے اندر جب سفر کر رہے ہوتے ہیں نا تو سفر کے اندر اگر کوئی بارش وغیرہ ہو، پھسلن اور کیچڑ وغیرہ بنی ہوتی ہے جس سے پاؤں پھسل جاتے ہیں، جس طرح راستے کے سفر کی پھسلن ہوتی ہے نا اسی طرح عقل کے سفر کی بھی پھسلن ہوتی ہے۔ عقل بھی کئی جگہوں پر پھسل جاتی ہے۔ انسان ذرا سی بے احتیاطی سے، عدم توجہی سے یا نالج، لیک آف نالج سے انسان کسی معاملہ کا فیصلہ کرتے وقت ایسے ہی پھسل جاتا ہے اور لمحوں کی خطا صدیوں کی سزا تک چلی جاتی ہے۔ محرم اور مجرم کے اندر ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا، ایک نقطہ ہٹا دیں تو محرم اور وہ نقطہ لگا دیں تو مجرم بن جاتا ہے بندہ۔ اسی طرح دعا اور دغا میں بھی ایک لفظ، ایک نقطے کا ہی فرق ہے نا، ایک نقطہ ہٹا دیا تو دعا کہ جی وہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، اس پر ایک نقطہ لگا دیں تو دغا جی وہ میرے ساتھ دغا کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں انسانی لائف کے اندر چلتی رہتی ہیں اور یہی انسان کو گمراہیوں کے دلدل کے اندر پھینکتی رہتی ہے کہ وہ جگہ جگہ پر ٹھوکریں کھاتا ہے، جگہ جگہ پر غلط نتائج کرتا ہے، جگہ جگہ پر غلط طرز عمل بناتا ہے۔ اب اس دلدل سے نکلنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک سچی طلب پائی جا رہی ہے۔
وہ اتنا حقیقت پسند بن جائے کہ وہ کہے جی جو بھی اس معاملے کے اندر حقیقت ہے نا، مجھے اس سے کم تر درجے کی کوئی شے قبول نہیں، میں نے ہر معاملے کے اندر حقیقت تک پہنچنا ہے اور اسی کے مطابق اپنے طرز عمل کو متعین کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں سے دعا اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما، اور مزید فرمایا کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابہ وارزقنا اتباع۔ اے اللہ، حضور علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرما، اسے قبول کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ کبھی حق کی صورت میں نظر ہی نہیں آتا، کبھی نظر آ جاتا ہے لیکن انسان کی انانیت یا کوئی مادی فائدہ یا کوئی مسرت اسے روک دیتی ہے کہ نہیں اس کو نہیں اڈاپٹ کرنا۔ تو یا اللہ مجھے حق کو حق کی صورت میں دیکھنے کی توفیق عطا فرما صحیح صورت میں، اور ساتھ اس کو اپنانے کی بھی توفیق عطا فرما، اور وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ یا اللہ مجھے باطل کو باطل کے روپ میں ہی دیکھنے کی توفیق عطا فرما اور پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ بعض اوقات تو انسان باطل کو حق سمجھ لیتا ہے، باطل کے طور پر نظر نہیں آتا ہے، وہ انسان باطل کو حق سمجھ لیتا ہے اور اس کے مطابق چل پڑتا ہے، تو کبھی باطل کے روپ میں نظر بھی آ جاتا ہے، پتا ہے کہ یہ راستہ غلط ہے لیکن کوئی مجبوری کوئی مسئلہ ہے کہ انسان کو چھوڑنے نہیں دیتی اور انسان ایک چیز کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اس پر چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ آقا کی دعاؤں میں سے میں نے بتایا کہ یہ جو ہے نا پہلی شرط وہ کیا ہے، انسان کے اندر ایک سچی طلب ہو، اور دوسری شرط کیا ہے، تواضع، حقیقت تک پہنچنے کے لیے، معاملات کو صحیح انداز میں دیکھنے کے لیے اور اپنانے کے لیے پہلی شرط سچی طلب کا ہونا، اور دوسری شرط انسان کے مزاج کے اندر تواضع کا ہونا۔ تواضع اگر نہیں ہوگی، تکبر ہوگا، تو بندہ کہے گا میں یہ چھوٹے سے بچے کی بات مانوں، بلا میں اس کی بات مانوں، تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرے گا۔ آقا دو جہاں نے تکبر کی علامت بیان کرتے ہوئے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس۔ تکبر یہ ہے کہ تو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ یہ دو نشانیاں بیان کی ہیں کہ جس مزاج کے اندر تکبر ہوگا، نمبر ایک تو وہ کہے گا لے وہ عام سا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے میں اس کی بات مان لوں، بڑا تو اس بنا پر وہ انکار کر دے گا، بات چاہے وہ صحیح کہہ رہا ہو۔ تو فرمایا ایک تکبر کی نشانی یہ ہے کہ حق کا بندہ انکار کرے، اور دوسری کیا ہے کہ انسان لوگوں کو حقیر سمجھے۔ تو اس لیے دو علامتیں تکبر کی۔ دوسری شرط یہ ہے حقیقت تک پہنچنے کے لیے، معاملات کو صحیح رنگ میں دیکھنے کے لیے، اور تیسری چیز ایک اور ہے جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر فرقان عطا کر دے۔ فرقان اس نور کو کہتے ہیں جو انسان کے اندر جب آ جاتا ہے نا تو پھر اس کو صحیح اور غلط کے اندر تمیز کرنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا راس الحکمت مخافۃ اللہ، حکمت کی دانائی کی جو جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ خدا کا خوف ہے۔ جتنا زیادہ کسی انسان میں خدا کا خوف ہوگا اتنا ہی زیادہ اس پر معاملات کلیئر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اس کے لیے حق اور باطل کے درمیان ایک اندر ایک روشنی آ جاتی ہے نا۔ تقویٰ ایک نور ہے۔ مثال سمجھیں کہ جیسے رات کا وقت ہو، اندھیرا کمرہ ہو، تو اندھیرے کمرے کے اندر آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ایسے ہی آپ نے ایک بٹن جلا دیا، ہر چیز آپ کو اپنے اپنے مقام پر نظر آنا شروع ہو گئی۔ اسی طرح تقویٰ کا نور جب دل میں آتا ہے تو پھر انسان کو کلیئرٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ معاملات کو ان کے اصلی روپ میں، اصلی رنگ میں، حقیقت کی حقیقی انداز میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ نالج بھی کی بھی چونکہ بہت زیادہ اہمیت ہے،
اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا نا النوم علی علم خیر من صلاۃ علی جہل، علم کی حالت میں انسان کا سو جانا جہالت کی حالت میں مسلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ کیوں ہے کہ علم والا بندہ اگر سو بھی رہا ہے تو کسی دلیل سے سو رہا ہے، کسی دلیل سے سو رہا ہے، تو اس لیے ساتھ اگر کچھ نالج انسان کے پاس آ جائے نا تو پھر وہ معاملات سمجھنے اور ٹیکل کرنے بڑے آسان ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے اسی مقصد کے تحت ایک پیپر تیار کیا ہے جسے رموز حیات کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے اندر زندگی کے 10 فارمولے بیان کیے گئے ہیں اور بڑے قیمتی ہیں۔ اگر آپ اس کو ایک سافٹ ویئر کے طور پر اپنے ذہن کے اندر اتار دیں گے نا تو انشاءاللہ قدم قدم پر بہت ساری جگہوں پر آپ ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں۔ میں ان میں سے پہلے 5 کو اس پہلی سٹنگ میں دے رہا ہوں اور اگلے 5 کو انشاءاللہ اگلی سٹنگ کے اندر ان کی مختصر وضاحت کریں۔ سب سے پہلا جو یہاں بیان کیا گیا ہے نا اصول کا، وہ ہے مثالیت پسندی یعنی آئیڈیالزم اور عملیت پسندی یعنی پریکٹیکلزم میں فرق ہے۔ ان دونوں کے اندر فرق کو سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک معیاری دنیا کی طلب رکھ دی ہوئی ہے، ہر انسان کے اندر، ہر معاملے کے اندر کہ ایسی ایک معیاری دنیا ہو، ایسی معیاری سچویشن ہو جس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی خامی نہ ہو۔ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ ہر انسان ہر معاملے میں اعلیٰ درجے کے معیار کو پانا چاہتا ہے۔ دنیا کی ساری ترقیوں کا دار و مدار اسی ایک نقطے پر ہے کہ انسان کی فطرت جو ہے نا وہ ہر معاملے میں دی بیسٹ کو پانا چاہتے ہیں۔ معیاری دنیا، آئیڈیالزم، اسی کو ہم آئیڈیالزم کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئیڈیالزم اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اعلیٰ درجے کی معیاری حالت، ہر انسان ہر معاملے میں اس حالت کو پانا چاہتا ہے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس طلب کا جو جواب تھا نا وہ جنت کی صورت میں رکھا ہے، یعنی آئیڈیالزم والی دنیا جو ہے نا وہ صرف جنت ہے۔ یہ 2 نمبر مسالے سے بنائی گئی دنیا، یہ جس دنیا میں بیٹھے ہیں جس کے مطلب قرآن نے کہا وما حیات دنیا الا متاع الغرور، کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہ سازو سامان ہے جو دھوکہ میں ڈالنے والا ہے، اوپر کچھ اور ہے، اوپر پینٹ کچھ اور کیا ہوا ہے، اندر اصلیت حقیقت کچھ اور ہے۔ تو لہذا اس دنیا کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ یہاں انسان اس معیاری دنیا کو حاصل کر سکے جس کی طلب اور طلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب انسان غلطی کیا کرتا ہے؟ خدا کا مطالبہ تو یہ تھا بندے سے کہ یہ جو میں نے تیرے اندر ایک معیاری دنیا کی طلب رکھی ہے نا اس کا جواب جنت ہے، لہذا اس کو پانے کے لیے جنت تک جانے کے لیے اسٹرگل کر۔ دنیا میں نے ایک ذریعہ بنایا ہے، اس کے ذریعے سے چلتا چلتا اس میں رہتے ہوئے جیسے بھی حالات پیش آتے ہیں ان میں سے راستہ نکال کر جنت میں پہنچ۔ اب انسان کے سامنے جنت نظر نہیں آتی، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اسی دنیا کو جنت بنانے کے لیے تو چل پڑتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے اندر معیاری دنیا کی طرف ہر معاملے میں وہ اعلیٰ درجے کے معیار کو پانا چاہتا ہے، ہر معاملے میں اس کی خواہش ہے کہ میں بالکل دی بیسٹ حالت کے اندر۔ اب یہ کام اس دنیا کے اندر پاسبل ہی نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے انسان کی معیار پسندی کا؟ اس دنیا میں جو کچھ پاسبل ہے وہ پریکٹیکلزم ہے کہ عملی طور پر جو کچھ میسر آتا ہے انسان اس کے ساتھ رہنا سیکھے۔ جو بھی زیادہ سے زیادہ بہتر یہاں آ سکتا ہے لیکن اعلیٰ درجہ معیار کا دی بیسٹ لیول یہاں پاسبل ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ تو انسان کی یہ جو معیار پسندی ہے نا جگہ جگہ اسے ٹینشنوں کے میں، ڈپریشن میں، نیگیٹو تھنکنگ کے اندر مبتلا کرتی ہے، دلاہٹ کا شکار ہوتا ہے، کہتا ہے یہ معاملہ ایسا کیوں نہیں، یہ معاملہ ایسے کیوں نہیں۔ اور ساتھ ساتھ ارد گرد میں رہنے والے ماحول میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی جگہ جگہ پر انسان کے جھگڑے تنازع بنتے ہیں۔ کہتا ہے تم یوں کیوں نہیں کرتے ہو، تم ایسے کیوں نہیں کرتے ہو۔ وہ چاہتا ہے میرے ارد گرد کا پورا ماحول بھی آئیڈیل بن جائے۔ اب یہ آئیڈیالزم اس دنیا میں پاسبل نہیں ہے، اس لیے انسان سوچ کی سطح پر، قلب کی سطح پر بے شک معیار پسند بنا رہے
مگر پریکٹیکلی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ آئیڈیل قسم کے حالات، چاہے میں وائٹ ہاؤس میں بھی چلا جاؤں یا پاکستان کے پریزیڈنٹ ہاؤس میں چلا جاؤں، وہاں بھی میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہر قسم کی سچویشن آئیڈیل بنے پائے۔ یہی وہ بات ہے جسے حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ آقا نے فرمایا راضیہ من راضیہ باللہ قلیلا من الرزق راضی اللہ عنہ قلیلا من العمل، جو اللہ کی طرف سے آنے والے تھوڑے رزق پر راضی ہو جائے گا، اللہ اس کی طرف سے آنے والے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو حالات جیسے اللہ نے دیے ہوئے ہیں ان میں بہتری کے لیے جو اسٹرگل کی جا سکتی ہے کر لے، لیکن جو بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ انسان جینا سیکھے۔ دوسرا فارمولہ جی، اختیاری اور غیر اختیاری معاملات میں فرق۔ اختیاری اور غیر اختیاری، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دیں، بہت سی نعمتیں دیں اور بہت سے معاملات ایسے دیے جس میں وہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے ان میں تبدیلیاں کر سکتا ہے، بہتری بنا سکتا ہے سچویشن کے اندر۔ ہر انسان کے اندر ایک دائرہ اختیار ہے نا، ہر انسان کے پاس کئی جگہوں پر چینجنگ زدائی بندہ ہے، گھر کا سربراہ ہے تو اس میں اپنی مرضی کے مطابق کئی تبدیلیاں کر سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان وہ ادنا سے ادنا ہے، کسی نہ کسی دائرے کے اندر اس کے پاس کچھ اختیارات ہیں جہاں وہ تبدیلی کر سکتا ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ مگر دوسری طرف ہر انسان کی زندگی میں کئی معاملات ایسے ہیں جو اس کے اختیار کے دائرے سے باہر، وہاں انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہاں انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ مثلا میرا کیا رنگ ہے، اب جو بھی اللہ نے بنا دیا، میں مرد پیدا ہوا ہوں یا عورت پیدا ہوئی ہوں، جو بھی اللہ نے بنا دیا میں کہوں کہ میری جنس تبدیل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں جس خاندان میں پیدا ہوا ہوں اس خاندان کی سے میں اپنی شناخت کو نہیں ختم کر سکتا، میرے جو والدین ہیں وہ وہی رہنے ہیں۔ اسی طرح میرے ارد گرد جس ملک میں میں پیدا ہو گیا ہوں، میرے ارد گرد جو حالات ہیں وہ سارے حالات میری مرضی کے مطابق چینج نہیں ہو سکتے۔ تو اب اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرے بندے میں تیرے اوپر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا کہ جس کو تو کر نہ سکتا ہو۔ جو معاملات تیرے اختیار میں نہیں ہے نا، وہاں میرا کوئی سے مطالبہ بھی نہیں ہے کہ تم ان کو لازمی چینج کر، ان کو ایز اٹ از رہتے ہوئے تیرا کام میری بندگی کرنا ہے، میرے احکام کی تبلیغ کرنا ہے اور دنیا کی اسٹیج پر اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، بس وہ تو کرتا چلا جا۔ جو معاملات تیرے اختیار میں ہیں ان کو چینج کر، جو اختیار میں نہیں ہے وہاں صبر کر۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ انسان غیر اختیاری معاملات پر جلنا شروع کر دیتا ہے، اڑنا شروع کر دیتا ہے، لڑنا شروع کر دیتا ہے، جھنجھلاہٹ کا شکار، یہ معاملہ ایسے کیوں نہیں، وہ ویسے کیوں نہیں ہے، ملک کے حالات کدھر جا رہے ہیں، وہ فلاں کیا کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا کی کریے جی ملک کے حالات ہی بڑے خراب ہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ حالات آپ نے خراب کیے ہیں؟ کہتا نہیں۔ تو کہا اچھا آپ صحیح کر سکتے ہیں؟ کہتا نہیں۔ کہتے پھر آرام سے بیٹھو، چائے کا کپ پی لو، اوپر جاؤ۔ ٹھیک، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جو حالات میرے کنٹرول، جہاں جہاں میرا اختیار چلتا ہے وہاں میں چلاؤں۔ اگر پورے ملک کے حالات کو چینج کرنے میں میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہوں تو کروں، لیکن جہاں نہیں کر سکتا وہاں خام کا جلنا اور پڑنا چھوڑ۔ بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ ساری زندگی جلتے اڑتے جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتے گزارتا۔ بڑے لوگ ایسے ہیں صبح سے شام تک تبصرے کر رہے ہیں، اور فلانے نے کیا کر دیا، ٹمکانے نے کیا کر دیا، اور فلانے لیڈر نے کیا بیان دے دیا، فلانے نے کیا کر دیا، فلاں معاملہ کیا ہو گیا۔ وہ بیچارے ساری توانائیاں، صلاحیتیں اور وقت انہی معاملات پر تبصروں میں جلنے اڑنے میں ضائع کرتے رہتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر بڑا زور دیا کرتے تھے۔ ان کے پاس کوئی آتا، کہتا حضرت کیا کریں، ذہن کے اندر بہت سارے خیالات نیگیٹو آتے ہیں، تو کہا آپ ان کو روک سکتے ہیں؟ کہا یہی تو مسئلہ روک نہیں سکتا۔ بس ٹھیک ہے، پھر ان کو چھوڑو، ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، جو آ رہے ہیں جا رہے ہیں انہیں آنے دے جانے دیں۔ کوئی کہتا حضرت نماز کے اندر خوشبو و خضوع نہیں ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی فرض ہے، خوشبو و خضوع فرض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جس حد تک پاسبل ہے لے آؤ، جس حد تک نہیں آتا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کوئی کہتا جی کیا کریں، عبادات کے اندر اتنا ذوق شوق نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا عبادات کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، ذوق شوق تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ جتنا پیدا ہو جاتا ہے کر دو، جتنا نہیں ہوتا
تیسرا فارمولہ مقصد اور ذرائع میں فرق. مقصد اور ذرائع میں فرق. اب جی مقصد کیا ہے؟ ہر انسان زندگی کے اندر مختلف معاملات کے اندر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، کوششیں، کاوشیں، توانائیاں، صلاحیتیں صرف کر رہا ہوتا ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کسی نقطے تک پہنچنا، کسی گول کو اچیو کرنا. ٹھیک ہے. اچھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے ساتھ وہ بہت سارے ذرائع اور وسائل بھی اختیار کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وسائل اور ذرائع اس مقصد تک پہنچنے کے لیے. تو مقصد جو ہوتا ہے نا وہ اس کی منزل ہوتی ہے، اور جن ذرائع کو، جن وسائل کو وہ استعمال کر رہا ہے ان کو ذات راہ یعنی راستے کا سفر، ایک سامان کہ جس کے ذریعے مثلا ایک بندہ حج کرنے جا رہا ہے، مقصد اس کا کیا ہے؟ مکہ مدینہ پہنچنا. ٹھیک ہے. یہ ہے نا اس کا اصل مقصد. اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلے وہ یہاں سے جائے گا ایئرپورٹ تک کوئی گاڑی وغیرہ کے اوپر، پھر جہاز پر بیٹھے گا، وہ جا کر جدہ اتار دے گی، پھر جدہ سے ایک لے گا کوئی بس وغیرہ یا کوئی اور ٹیکسی جو بھی، اس کو لے کر وہاں تک پہنچے گا. مقصد اس کا وہاں پہنچنا تھا. درمیان میں دیکھیں پہلے وہ گاڑی پر بیٹھ رہا ہے، پھر ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز پر بیٹھ رہا ہے، پھر آگے جا کر بیٹھ رہا ہے، اور کئی مراحل ہیں درمیان. یہ سارے کے سارے ذرائع ہیں، وسائل ہیں. ٹھیک ہے. عقل مندی اس چیز کا نام ہے کہ جو مقصد ہے اس کو مقصد کے درجے میں رکھا جائے اور ذرائع اور وسائل کو اسی درجے میں رکھا جائے. ٹھیک ہے. عربی زبان کے اندر عدل کی تعریف یہ کی گئی ہے، العدل وضع الشیء فی محلہ. عدل یہ ہے، انصاف یہ ہے کہ جو چیز جس درجے کی ہے نا آپ اسے وہی رکھیں، گڈ بد نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک کو چیز کو اس مقام سے اٹھا کر کسی کو دوسری جگہ پہ نہ رکھیں. اچھا، یہ ہے عقل مندی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ عقل مند وہ ہے جو چیزوں کو ان کے مقام پر رکھے. جس چیز کا جو بھی مقام، تو مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھنا اور ذریعے کو ذریعے کے درجے میں رکھنا، یہ عقل مند زندگی کا ایک راز ہے. انسان کیا کرتا ہے غلطی میں، لا علمی میں، وہ مقصد اور ذرائع کو گڈمڈ کر دیتا ہے اور وہ ذرائع کی طرف ہی اتنا زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے کہ اصل مقصد ہی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ذرائع بھی اتنا فوکس کر دیتا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو بتایا کہ تیرا مقصد ہے آخرت تک پہنچنا، اپنی آخرت کو سنوارنا، جنت تک پہنچنا، اور دنیا اس مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. یہ 50 60 70 سال کی زندگی تجھے ملی ہوئی ہے کہ اس کو استعمال میں لا، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما، تاکہ کل جب مر کر تو قبر میں پہنچے تو تیری قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے. حشر میں پہنچے تو وہاں بھی اللہ کی رحمت کا سایہ تجھے ملے. اس کے بعد حساب کتاب کے بعد جنت کے اندر چلا جائے. یہ تیری منزل ہے. تو ذریعہ کیا ہے؟ دنیا. دنیا کو ایک ذریعہ بنایا. اب لوگوں کی اکثریت نے کیا کیا؟ مقصد کو پتہ نہیں کہیں نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، وہ جنت تو یاد ہی نہیں رہی ہے. یہی دنیا دل و دماغ پر چھا گئی. میکسیمم زندگی کا مقصد کیا بن گیا؟ میکسیمم جناب کمانا ہے، کار، کوٹھیاں، بینک بیلنس حاصل کرنا ہے، سوشل سٹیٹس حاصل کرنا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھ لیں لوگوں کی میجورٹی کر کیا رہی. یہ ذرا باہر نکل کر بھاگ اور لوگ دیکھے ہیں کہ کتنے ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں، جن کے ذہن میں ہے کہ دنیا صرف ایک ذریعہ ہے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد کوئی اور ہے جہاں تک پہنچنا ہے. بس اس ذریعے کو ذریعے کے درجے میں رکھنا. ذریعے کو اٹھا کر لوگوں نے مقصد کے درجے میں رکھ دیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پوری زندگی جو ہے وہ بول بولیوں کا شکار ہو کر رہ گئے. ترس آتا ہے لوگوں پر، اپنے آپ پر، کہ جب دیکھتے ہیں کہ بندہ اپنی قیمتی زندگی کو چھان ہوئے کے بھاؤ بیچ رہا ہے. چھان ہوئے کے بھاؤ. یقین کرے مجھے تو رونا آتا ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ اتنی قیمتی زندگی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ساری کمینی دنیا مل کر بھی اس قابل نہیں ہے کہ بندہ مومن کے دل کو ایک لمحے کے لیے پریشان کر سکے. یہاں کبھی کبھی کے معاملات پر پریشانیاں ہیں. کافی تو ٹوٹ گیا ہے، بندہ سر کھول کر بیٹھ گیا، سر درد ہونی شروع ہو. کیا آنا کیا جانا. کئی رات علامہ فاطم ولا تفرح بما آتاکم. قرآن نے کہا جو کچھ تم سے چھنتا جائے، چھننے والی چیز کا رنگ لے کر دل میں نہیں بیٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بندہ مومن کے پریشان ہونے کے لیے نہیں ہے.
ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو کچھ تمہیں ملے اس پر اترانا نہیں ہے۔ اترانا کس بات؟ دنیا کی اتنی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے آنے پہ اترایا جائے اور اس کے جانے پر رنج کو سینے سے لگا کر بیٹھ جائے، اتنا نقصان ہو گیا، فلاں نقصان ہو گیا، یہ نقصان ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ مقصد اور ذرائع کا فرق سمجھ میں آ گیا۔ اور یہ زندگی میں قدم قدم پر ایسے ہوتا ہے کہ ایک مقصد ہوتا ہے، ایک اس مقصد تک پہنچنے کے ذرائع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مقصد تک آج روزہ دیکھیں، قرآن نے روزے کا مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اب کتنے روزے دار ہیں جو ہر سال باقاعدگی سے روزے رکھتے ہیں اور وہ بس صبح سے لے کر شام تک بھوکے پیاسے رہنے کوئی مقصد سمجھ بیٹھے، کبھی غور ہی نہیں کیا ہے کہ اس روزے کے نتیجے میں جو تقویٰ میرے اندر جنریٹ ہونا چاہیے تھا، جو روزوں کا اصل مقصد تھا، وہ مقصد کس حد تک حاصل ہو رہا ہے، کس حد تک نہیں ہو رہا۔ آگے چلیے جی، چوتھی چیز ہے جی مسائل اور مواقع کے درمیان میں فرق۔ مسائل اور مواقع، دیکھیں مسائل سے مکمل طور پر پاک جو جگہ ہے نا، اس جگہ کا نام جنت ہے، جہاں اتنا سا بھی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا۔ اور جو جگہ مکمل طور پر مسائل ہی مسائل والی ہے، اس کا نام جہنم ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں مسائل ہی مسائل ہے، وہاں موقع نام کی چیز کوئی نہیں۔ دنیا دونوں کا مکسچر ہے، تھوڑا سا سیمپل اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا لیا، تھوڑا سا سیمپل جہنم کی مشکلات کا لیا، وہ دونوں کو مکس کر کے دنیا بنا دی، ٹھیک ہے؟ دنیا میں جب تک آپ کو رہنا ہے، مسائل بھی رہنے ہیں زندگی کے اندر اور ساتھ ساتھ مواقع بھی رہنے، ٹھیک ہے؟ کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ مسائل کو حکیمانہ انداز میں حل کرنے کی اسٹرگل آپ کر رہے ہو، لیکن ان پر فوکس نہ کریں، فوکس سارے کا سارا مواقع پر کریں۔ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے نا، اب جیل کتنا بڑا مسئلہ تھا، انہوں نے ایک دن کے لیے بھی رونا دھونا نہیں رویا نہیں، یہ کیا مصیبت ہے، میں کہاں آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ چلو یہاں بھی میں آزاد ہوں، عبادت کرنے میں، ذکر کرنے میں، فکر کرنے میں اور مطالعہ کرنے میں اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں تو آزاد ہوں۔ وہ سوچ بچار کرتے رہے، ذکر کرتے رہے، فکر کرتے رہے، اللہ سے لوٹ کرتے رہے، جو مواقع وہاں جیل میں بھی ملے ہوئے رہے ان کو استعمال کر کے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتے رہے۔ ایک دن آیا جیل کی صلاحیت ٹوٹ گئی اور وہاں سے نکل کر سیدھے جا کر تخت پر بیٹھ گئے، بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے؟ یہی کام ہمیں کرنا ہے، مسائل کا رونا نہیں ہونا۔ یاد رکھیں مصیبت کو بیان کرنے سے یہ بڑھ جاتی ہے، بڑا پیارا بات ہے، مصیبت کو بیان کیا جائے بڑھ جاتی ہے، خاموشی اختیار کی جائے کم ہو جاتی ہے، صبر کیا جائے تو ختم ہو جاتی ہے، اور شکر کیا جائے تو راحت میں بدل جاتی ہے۔ اللہ اچھا جی، سمجھ آ رہی بات کی؟ تو مسائل اور مواقع کے درمیان فرق۔ لوگ کیا کرتے ہیں، مسائل پر جلنا کوڑنا شروع کر دیتے ہیں، رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں اور مواقع ضائع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے، آگے بڑھنا ہے، دنیا اور آخرت کی سعادتیں بھلائیاں حاصل کرنی ہیں، تو کیا کریں کہ آپ مسائل کو ٹھیک ہے دیکھیں، صحیح دھیان میں رکھنا چاہیے، مسئلہ اس کا یہ حل ہو سکتا ہے، جہاں کچھ کر سکتے ہیں کریں، لیکن فوکس ان پر نہ کریں، فوکس ان مواقع پر کریں جو آپ کو زندگی میں ملے ہوئے۔ پانچواں جی، دو نیکیوں کے درمیان فرق، ٹھیک ہے؟ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر نیکی بدی کا شعور رکھ دیا، فرق فارہما فجورا و تقواہا، کہ یہ نیکی ہے اور یہ بدی ہے۔ لیکن زندگی میں کئی موقع ایسے آتے ہیں کہ جہاں دو نیکیاں ہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں، دو نیکیاں، اور بندہ ان میں سے ایک وقت میں ایک نیکی کو لے سکتا ہے۔ یہ بڑا باریک سا فرق ہے، بہت کم لوگوں کی سمجھ میں آیا یہ نقطہ۔ نیکی اور بدی کے درمیان فرق تو عام سمجھ میں آ جاتا ہے نا جلدی سے کہ اچھا یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ دو نیکیوں کے درمیان فرق، ایک نیکی بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے، آپ ایک وقت میں بس ان میں سے ایک کو لے سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مرد دنا جو ہوتا ہے نا، اس فرق کو سمجھتا ہے، وہ چھوٹی نیکی کو چھوڑ دیتا ہے اور بڑی نیکی کو لے لیتا ہے۔ لیکن ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ عین ممکن ہے لا علمی میں، جہالت میں، وہ بڑی نیکی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کر رہا۔ جیسے علامہ نے کہا تھا، ناداں گر کے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ جب قیام کی ضرورت تھی اس وقت وہ سجدے میں گر کے، ہر کام کا ایک وقت ہے۔ میں اس کو ایک مثال کے ذریعے واضح کرتا ہوں کہ دیکھیں ایک آدمی کا بڑا ذوق ہے نفل پڑھنے کا، وہ نفل پڑھنے لگا ہے، وہ تو بیچارہ ایک آدمی کرا رہا ہے،
تو یہ اس کی جہالت ہوگی۔ اس وقت کی بڑی نیکی کیا تھی کہ نفل چھوڑ دیتا اور مجبور آدمی کی مدد کر، زیادہ بڑی نیکی یہاں یہ۔ تو اس طرح زندگی میں کئی موقع ایسے ہیں جہاں دو نیکیاں ایک دوسرے کے میرے مقابلے کھڑی ہوتی ہیں، اور ان نیکیوں میں سے ایک کو لینا ہوتا ہے، اور ایک نیکی بڑی ہوتی ہے ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا اور سمجھ کر بڑی نیکی کو بندہ لے لے گا، اس کی شخصیت بڑی تیزی سے ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے، ارتقاء کی سمت میں چلنا شروع ہو جائے۔ اور اگر انسان اس کے برعکس کرے گا، بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی نیکی کو لے گا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر انسان کی ترقی کی رفتار جو ہے نا وہ سست ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ بھی زندگی کا ایک راز ہے کہ انسان اس نقطے کو بھی، اور اس نقطے کو بندہ اگر ذہن میں رکھے گا، غور و فکر کرے گا، تو پھر پتہ چلے گا کہ ہاں اس جگہ پر یہ نیکی بڑی ہے اور یہ چھوٹی ہے، اور مجھے یہ چھوڑ کر یہ لے لینی چاہیے۔ زیادہ بڑی کمائی ہر انسان دنیا میں، ایک سودے میں آپ کو 1000 کا نفع اور دوسرے میں لاکھ کا ہو رہا ہے، تو آپ 1000 والا لیں گے لاکھ والا لیں گے، یقیناً آپ لاکھ والے کی طرف جائیں گے۔ یہی معاملہ ہمیں یہاں کرنا ہے کہ جہاں بھی دو نیکیوں کے اندر ایک ٹکراؤ ہو رہا ہو کہ ہم ایک وقت میں دونوں میں سے ایک ہی کر سکتے ہو، لے سکتے ہو، تو وہاں پر انسان دیکھے کہ دونوں میں سے بڑی کون سی ہے، چھوٹی کون سی ہے، اور اس کے لیے بصیرت قلبی میں نے بتایا اس کی ضرورت ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے، اور اس نقطے کو بطور خاص ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ذہن میں ہوگا نقطہ، آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں اس وقت مجھے اس نیکی کو چھوڑ کر اس نیکی کو لے لینا چاہیے۔ تو یہ 5 ہیں جن پر ہم اتفاق کر رہے ہیں، انشاءاللہ بقیہ 5 جو ہے نا ان کو اگلی نشست کے اندر بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔